العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، سفر معراج کے دوران آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشاہدات فرمائے، ان میں سے حضور رحمت عالم کا ایک مشاہدہ جمعہ کی نشست کے اندر ہم نے حدیث کا کچھ حصہ سماعت کیا تھا، بقیہ حصہ ہم ابھی سماعت کریں گے۔ ابن حجر حیتمی نے الزواجر کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور فاطمہ دونوں رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تو حضور رحمت عالم رو رہے تھے شدید حالت کے اندر۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ما الذی ابقاک، حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا حضور نے فرمایا کہ یا علی لیلۃ اسری بی الی السماء، معراج کی رات جب میں آسمانوں کی طرف بلند ہوا، رأیت نساء من امتی یعذبن بانواع العذاب، میں نے امت کی کچھ عورتوں کو مختلف عذاب کے اندر مبتلا دیکھا، ان کے متعلق سوچ رہا تھا تو میری آنکھیں پرنم ہو گئی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان عورتوں کا کیا عذاب آپ نے دیکھا ہے معراج کی رات کے اندر؟ تو میرے محبوب نے ان عذابوں میں سے چند عذاب بیان فرمائے اس نشست کے اندر۔ آقا حضور نے ارشاد فرمایا رأیت امرأۃ معلقۃ بشعرہا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اسے اس کے بالوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، یبلی دماغہا، اس کا دماغ کھول رہا ہے، ورأیت امرأۃ معلقۃ بلسانہا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اسے اس کی زبان کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، والحمیم یصب فی حلقہا، دوزخ کا کھولتا ہوا پانی اس کے حلق کے اندر ڈالا جا رہا ہے، ورأیت امرأۃ قد شد رجلاہا الی ثدییہا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں اس کے سینے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، وَيَدَاهَا إِلَى نَاسِيَاتِهَا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی پیشانی کے اوپر باندھا گیا ہے، وَقَدْ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيَّ الْحَيَّاتِ وَالْأَقَارِبِ، اور اللہ نے اس پر سانپ اور بچھو مسلط کیے ہوئے ہیں۔ فقامت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ زہرا نے کھڑے ہو کے عرض کی، قالت یا حبیبی وقرۃ عینی، اے میرے محبوب میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک، ما کان اعمال ہؤلاء حتی وقع علیہن ھذا العذاب، حضور ان عورتوں کا جرم کیا تھا کہ اس عذاب کے اندر اللہ نے انہیں مبتلا کیا۔ تو پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ان عورتوں کے جو دنیا کے اندر اعمال تھے انہیں بیان فرمایا۔ پہلا عمل میرے محبوب نے بیان فرمایا، یا بنیا، اے میری بیٹی، اما المعلقۃ بشعرہا، جس عورت کو بالوں سے لٹکایا گیا تھا، فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، یہ وہ عورت ہے جو دنیا کے اندر اپنے بال مردوں سے نہیں چھپاتی تھی، یعنی بے پردہ عورت تھی، پردے کا لحاظ نہیں رکھتی تھی، اس لیے اسے دوزخ کے اندر اس عذاب کے اندر مبتلا میں نے دیکھا ہے۔ اس تک ہماری گفتگو جمعہ کے نشست کے اندر ہوئی تھی اور اس پر میں نے
کچھ مزید حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جو نصاب دیا ہے وہ پردے کا نصاب ہے، اور وہ حیا کا نصاب ہے، اور وہ اپنے جسم کو چھپانے کا نصاب ہے۔ عورت اگر پردے میں بھی ہو لیکن ایک غلطی اس سے ہو جائے تو اللہ کریم اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ ذرا سنیے وہ غلطی کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ایک عورت سے ہوا جو مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہی تھی۔ دور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عورتیں مساجد کے اندر آتی رہی نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ منع فرما دیا اور کہا کہ اگر آج رسول اللہ ہوتے اور عورتوں کی حرکتیں دیکھتے تو انہیں مسجد آنے سے روک دیتے۔ تو پھر صحابہ نے باقاعدہ عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیا کہ عورتیں اپنی نماز گھر ہی کے اندر ادا کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا اس عورت کے ساتھ ہوا جو مسجد سے نماز پڑھ کے واپس آ رہی تھی، بازار سے نہیں آ رہی تھی، کسی شادی بیاہ کے فنکشن سے نہیں آ رہی تھی، اور کسی دنیاوی کام سے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے مسجد سے واپس پلٹ رہی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں، لقیت امرات وجد منہا ریح الطیب، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہی ہے اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اس کی خوشبو آئی، یعنی اس نے خوشبو استعمال کی تھی مسجد جانے کے لیے، تھی وہ با پردہ، پردے کے اندر لپٹی ہوئی تھی، خالی اس نے خوشبو لگائی تھی، اور جب وہ پاس سے گزری سامنا ہوا تو اس کی خوشبو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے آئی۔ یہ تو حضرت ابو ہریرہ نے آگے سے کیا کہا، یا عبد الجبار جہتی من المسجد، آپ نے پوچھا اے اللہ کی بندی کیا تم مسجد سے آ رہی ہے؟ یعنی آپ نے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے جو آپ بتانا چاہتے تھے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے سوال کیا، اے اللہ کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ تو اس نے عرض کی، قالت نعم، اس نے عرض کی ابو ہریرہ میں مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہی ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، یہ خوشبو کیا تو نے مسجد میں نماز کے لیے لگائی تھی؟ یعنی جب تو مسجد گئی نماز پڑھنے تو اس ارادے کے ساتھ تو نے یہ خوشبو لگائی تھی وہ با پردہ، برقعے کے اندر تھی، با پردہ تھی، حسن و جمال اس نے اپنا چھپایا تھا، با حیا تھی، مسجد میں خوشبو لگا کر گئی تو واپس آئی تو حضرت ابو ہریرہ کو جب خوشبو آئی تو آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی کہاں سے آ رہی؟ کہا مسجد سے آ رہی ہوں۔ کہا جو خوشبو آ رہی ہے کیا تو نے اسے مسجد کے لیے لگایا تھا؟ اس عورت نے وضاحت دے دی کہ میں مسجد میں گئی تھی تو اس لیے میں نے خوشبو کو استعمال کیا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے کہا، انی سمیتو حبی ابو القاسم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت لہذا المسجد حتی ترجعها فتغتسل غسلها من الجنابہ۔ آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد آئے اللہ اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس طرح غسل نہ کر لے جیسے غسل جنابت سے غسل کیا جاتا ہے۔ یعنی پاک صاف ہونے کے لیے جو غسل ہوتا ہے، نماز کے قابل بننے کے لیے جو غسل ہوتا ہے، جب تک وہ غسل نہیں کرے گی تب تک خوشبو لگانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیے یہ عورت بے پردہ نہیں تھی، اس نے اچھے ارادے اچھی نیت کے ساتھ مسجد جاتے ہوئے خوشبو لگائی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا کہ جو عورت مسجد کے اندر خوشبو لگا کے جائے تو اس عورت کی نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسل نہ کر لے، اور غسل وہ جو پاک ہونے والا غسل ہوتا ہے۔ تو جناب جس نازک دور سے ہم سانس لے رہے ہیں یہاں تو خالی خوشبو والا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو معاملات بہت آگے چلے گئے، نمازوں کی قبولیت،
قرآن پاک کی تلاوت کی قبولیت، برکتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول، اس کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ گھروں کے اندر ہے وہ ہے بے پردگی، وہ ہے شریعت مطہرہ کی حدود کو توڑنا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے متعلق کہ جو مردوں کے پاس سے گزرتی ہے اور خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس سے، ہے با پردہ، یہ اس عورت کی بات نہیں ہو رہی کہ جو بے پردہ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر با پردہ عورت خوشبو لگا کے مردوں کے جرمٹ سے گزرے تو اس پر شریعت کتنی ناراض ہوتی ہے، تو پھر بے پردہ سے شریعت کتنی ناراض ہوتی ہوگی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استعطرت مرأہ، جب عورت خوشبو لگائے، فمرت علی القوم لیجدوا ریحها، تو مردوں کے پاس سے گزرے اور مردوں کو اس کی خوشبو آ جائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ إِمْرَأَةٍ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِمَجْلِسٍ فَهِيَ كَذَا، فرمایا جس عورت نے خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزرنے کا فعل کیا، اس نے گویا گناہ والا کام کیا، وہ گناہ کا کام جس سے شریعت نے منع فرمایا، فرمایا اس نے بالکل اس گناہ کے کام میں قدم رکھ لیا ہے کہ جو خوشبو لگا کے مردوں کے جرمٹ کے پاس سے گزری ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت نے عورت کے لیے کتنا نازک نصاب بیان فرمایا ہے۔ یہ چھپانے والی چیز ہے، یہ گھر کی چار دیواری کے اندر رکھنے والی چیز ہے، یہ محفل کا تماشا نہیں، یہ اشتہاروں کی زینت نہیں، یہ میڈیا کی زینت نہیں، یہ بازاروں کی زینت نہیں۔ ماں، بہن، بیٹی، یہ کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ کبھی کسی مسلمان نے سوچا کہ اللہ دنیا میں نبی بھی بھجواتا ہے تو عورت کے بطن سے بھجواتا ہے، یعنی اس عورت کی ویلیو اللہ کے دربار میں کتنی ہے، اس کا مقام مرتبہ رب کے دربار میں کتنا ہے کہ نبی بھی دنیا میں آتے ہیں تو عورت کے بطن سے آتے ہیں، تو اس عورت کو کتنا پاک باز ہونا چاہیے، اس عورت کو کتنا عفت معاب ہونا چاہیے، اس عورت کو کتنا اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کے اندر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو ایک اور انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی دوسری جلد کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں علم کا بھرا ہوا گھر بھی کہا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ میرا عبداللہ بن مسعود امت کے معاملے میں جس مسئلے میں راضی ہو جائے میں محمد بھی اس مسئلے میں راضی ہوں، یعنی فقیہ درجے کے صحابی ہیں، اور انہیں صحابہ علم کا بھرا ہوا گھر کہا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ صحابہ کے مابین تقریر فرما رہے تھے، اور تقریر کرتے ہوئے جب پردے کی بات چلی، عورت کی حیا کی بات چلی، عورت کی عفت معابی کی بات چلی، اور عورت کے شریعت کے خلاف اٹھائے جانے والے قدموں کی بات چلی، تو آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے، ذرا سنیے آپ نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمتوشمات، اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو تندولے لگاتی ہے یا تندولے لگواتی ہے۔ یہ تندولہ کیا ہوتا ہے؟ جسم کے کسی حصے کے اندر زخم کر کے اس کے اندر سرما بھرنا، یہ اس دور کے اندر بھی تھا، اور آج کے دور میں یہ بیماری مردوں میں کہ جسم کے کسی حصے کے اندر سرما بھر کے کسی کا نام لکھوائیں گے، کوئی اس کے اوپر تصویر بنائیں گے، کوئی چیز کریں گے۔ تو جب یہ فعل عورتوں کے لیے لعنت کے قابل ہے تو یہ مردوں کے لیے تعریف والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم انسان کا وہ ہے جس پر اسے تصرف کی اجازت نہیں، اس کا مالک اللہ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو جسم میں زخم کر کے خوبصورتی کے لیے اس کے اندر سرما بھر دیتی، یا یہ کام کرتی ہے یا کرواتی ہے، یعنی یا تو وہ اپنے جسم پہ یہ کر رہی ہے یا کسی کے جسم پر کر رہی ہے، کرتی ہے یا کرواتی ہے، فرمایا دونوں پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا جملہ فرمایا والمتنمسات والمتفلجات للحسن والمغیرات لخلق اللہ، فرمایا ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو غیر مردوں کے لیے اپنے ابرو کو باریک کرتی ہیں،
اور دوسرا جملہ، جو اپنی عمر کو کم ظاہر کرنے کے لیے ریتیوں سے اپنے دانت باریک کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَهِيَ الَّتِي تُفَرِّقُ مَا بَيْنَ الثُّنَايَا بِالْمِبْرَدِ، سامنے والے دانتوں کے اندر خلا پیدا کرتی ہیں، انہیں چھوٹا کرتی ہیں تاکہ عمر کم دکھائی دے۔ فرمایا اب یہ اس دور کی بات ہے آج سے 14 صدیاں پہلے، یعنی دور حاضر میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں تو حالات ہی بڑے خطرناک پہنچ گئے، اس سے اوپر والے کام ہو رہے ہیں۔ جو اللہ نے خلقت کی ہے اس خلقت کو بدلا ہی جا رہا ہے۔ بعض اوقات عورت دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہوتی یہ عورت ہے، اس نے مردوں والا روپ دارا ہوا ہوتا ہے۔ مرد عورتوں والا روپ دار رہے ہیں اور عورتیں مردوں والا روپ، یعنی الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ جو کام مردوں کو کرنا چاہیے تھا وہ عورتیں کر رہی ہیں، اور جو عورتوں کا کام تھا وہ مرد کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے غیر محرم کے لیے اپنے ابرو کو باریک کیا، اپنے دانتوں کو ریتیوں سے باریک کیا، تندولے لگائے یا لگوائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ جب تقریر ہوئی صحابہ کے مابین تو صحابہ نے جا کے اپنے گھروں کے اندر یہ بات کی کہ آج صحابی رسول نے یہ جملے بولے ہیں، اس طرح کے فیشن کے متعلق انہوں نے اللہ کی لعنت کا قول کیا ہے۔ تو ایک عورت تھی جن کا نام تھا حضرت ام یعقوب، بنی اسد کی عورت تھی۔ تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ یہ جو لعنت بھیج رہے ہیں یہ کیا آپ اپنے پاس سے بھیج رہے ہیں یا اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے، یا کہ آپ اپنے پاس سے عورتوں کے اس فیشن پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مالی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام یعقوب میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پہ لعنت اللہ کے رسول نے بھیجی ہے۔ یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں بھجوائی، یعنی اس طرح اپنے حسن کے اندر تغیر کرنے والی عورت پر اللہ کے رسول نے لعنت بجائی۔ تو ام یعقوب چونکہ خود پڑھی لکھی خاتون تھی، قرآن پاک کے علم سے واقفیت رکھتی تھی، تو انہوں نے عرض کی کہ اے عبداللہ بن مسعود لقد قرأت ما بین اللوحین، دو گتوں کے درمیان پورا قرآن میں نے پڑھا ہے، میں نے تو قرآن کے اندر کسی جگہ پر یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے لعنت کی ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود چونکہ فقیہ درجے کے صحابی ہیں، اور جو فقیہ ہوتا ہے جو بات اسے سمجھ آتی ہے عام بندے کو وہ سمجھ نہیں آتی، وہ قرآن میں غوطہ زنی کر کے جو موتی نکالتا ہے عام بندے کا وہاں تک اس کا رسائی کرنا یہ ناممکن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے نہیں ملا کہ اللہ نے لعنت کی ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لَإِن كُنْتِ قَرَأْتِهِ وَجَدْتِ، اگر تم میری نظر سے رب کا قرآن پڑھتی تو تمہیں مل جاتا، تم نے پڑھا ہے اپنے انداز میں، اگر تم میری نظر سے پڑھتی تو تمہیں مل جاتا کہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ اچھا پوچھا آپ بتائیں پھر کہاں کی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، بڑی مشہور ہے اور اس سے بہت سارے مسائل وہ واضح ہوتے ہیں اور حل ہوتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو چیز تمہیں دے دیں لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرے رک جاؤ۔ کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ رسول جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ؟ تو یہ پردے کا حکم آمنہ کے لال نے عطا فرمایا، اس فیشن پرستی سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا جو اسے لے گا حکم سمجھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہا ہے، یعنی اس سے رک رہا ہے، آقا حضور رحمت عالم کے فرامین پر عمل کر رہا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے یہ شریعت کے جو ضابطے اور اصول ہیں یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، اور یہ عنوان ایسا ہے عنوان کہ جس پر کلام آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسا ماحول شیطان نے جال بچھا دیا ہے بے حیائی کا، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اس کے خلاف نہ بولنے کے لیے تیار ہے نہ سننے کے لیے تیار ہے۔ اور میں نے
دن کو بھی یہی عرض کیا تھا، گناہ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو جائے، یعنی عام ہو جائے، کروڑوں لوگ اس کو کرنے والے ہو جائیں، وہ گناہ ہی رہے گا، وہ کبھی بھی زیادہ بندوں کے کرنے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا۔ قرآن پاک نے عورت پر کتنی پابندی لگائی، یعنی قرآن نے ایک اصول عورت کو دیا، عورت کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتیں اپنے پاؤں زور سے زمین پہ نہ ماریں تاکہ زور پر مارنے کی وجہ سے ان کی زینت ظاہر نہ ہو۔ یعنی قرآن نے عورت کو جو اسلوب دیا ہے کہ اے مسلمان عورت، چلتے ہوئے تیرا پاؤں بھی زور سے زمین پہ نہ لگے، اس سے تیری زینت ظاہر ہوگی۔ تیری حیا کا تقاضا یہ ہے کہ تو ایسے انداز میں اپنا پاؤں زمین پہ رکھے کہ تیرے پاؤں کی آواز بھی زمین سے نہ اٹھے۔ یعنی جو قرآن عورت کے پاؤں کی آواز کو برداشت نہیں کر رہا، یعنی یہ بھی غیر محرم تک نہ جائے، تو بے پردہ عورت کا غیر محرم کے سامنے جانا وہ کیسے قبول کرے گا؟ وہ فیشن پرستی کو کیسے قبول کرے گا؟ وہ دوپٹے کے اترنے کو کیسے قبول کرے گا؟ وہ لباس کے مختصر ہو جانے کو کیسے قبول کرے گا؟ وہ یورپ سے آنے والی ہر فیشن پرستی کو، مسلمان عورتوں کی زندگی کے اندر مداخلت کو کیسے قبول کرے گا؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، یعنی عورت کے لفظ کا معنی حضور نے بیان فرمایا عورت ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ لفظ عورت خود اس کا معنی ہے وہ چیز جسے چھپایا جائے۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ، جب یہ بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانکتا ہے۔ اس کی عفت معابی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پردے میں چھپائے۔ کیوں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ چھپانے والی چیز ہے، یہ خزانہ ہے۔ جب بھی یہ پردہ باہر نکلے گی، دوپٹہ اس کا اترے گا، لباس مختصر ہوگا، بے حیائی کا فیشن اس کی زندگی میں آئے گا، گھر سے قدم باہر رکھے گی تو شیطان اسے جھانکے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ کب ہوتی ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، فرمایا عورت اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کونے والے کمرے میں بیٹھی ہوتی۔ اچھا، محدثین نے اس کا معنی بیان فرمایا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ عورت اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے کہ جب وہ گھر کے کونے والے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے؟ تو آقا حضور رحمت عالم کی حدیث کا معنی یہ ہے عورت جتنی چھپتی جاتی ہے اتنی ہی رب کے قریب ہوتی چلی جاتی۔ ظاہر ہوگی تو رب کے قریب نہیں ہوگی، رب سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی اتنا ہی اللہ کی قربت اسے میسر آئے گی، اتنا ہی۔ یہی تو وجہ ہے بڑے مجمع کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جب سوال کیا میرے صحابہ بتاؤ عورت کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ نماز پڑھنا بھی خوبی تھی، تہجد بھی خوبی تھی، زکوٰۃ بھی خوبی تھی، روزہ بھی خوبی تھی، تلاوت بھی خوبی تھی، اور درود و سلام تسبیح یہ سارا کچھ خوبیوں میں آتا تھا، اخلاق کا ہونا یہ سب کچھ خوبیاں تھیں۔ ہر صحابی نے اپنے اپنے ذہن کے متعلق جواب دیا حضور عورت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا جو جواب مجھے چاہیے وہ یہ جواب نہیں۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ بڑے مجمع میں سے کوئی جواب نہ دے سکا۔ آج محفل ختم ہوگی، صحابہ اپنے اپنے گھروں میں گئے تو حضرت علی بھی اس بزم کا حصہ تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر گیا تو میں نے رسول اللہ کی بیٹی اور اپنی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ آج ہم نے تو جواب دیا لیکن رسول اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کل پھر سرکار پوچھیں گے آپ بتاؤ کہ عورت کا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر جو تربیت حضرت فاطمہ زہرا کی تھی اسی تربیت میں سے آپ نے جواب دیا۔
آپ نے کہا علی عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، نماز خوبی ہے، روزہ خوبی ہے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، تقوی داری، درود، تسبیح، میلاد، یہ ساری خوبیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی عورت کی خوبی یہ ہے نہ وہ کسی غیر کو دیکھے نہ کوئی غیر اسے دیکھے۔ سب سے بڑی خوبی عورت کی ہے، سب سے بڑا کمال، اس کمال کا کوئی مقابل نہیں۔ جب دوسرے دن محفل سجی، میرے محبوب نے پھر سوال کیا، صحابہ بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور کمال کیا ہے؟ تو مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں، عورت کی سب سے بڑی خوبی اور کمال یہ ہے نہ اسے کوئی غیر مرد دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، علی یہ تیرا اپنا جواب نہیں، بتا کہاں سے پوچھ کے آیا ہے؟ کل بھی تو میں نے سوال کیا تھا، تیرا ہوتا تو کل بتا دیتا، یہ تیرا اپنا نہیں، بتا کس نے بتایا ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی نے مجھے جواب عطا فرمایا۔ یعنی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ وہ واحد عورت ہے۔ یہ اس دور کے اندر چونکہ غربت اور نعمتوں کی بہتات نہیں تھی، سب سے پہلے مدینہ شریف کے اندر جس عورت کے جنازے کو چھپا کر اٹھایا گیا وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تھا۔ آپ نے باقاعدہ تلقین کی، دونوں طرف لکڑی کے ڈنڈے کھڑے کر کے، پھر اس چارپائی کے ساتھ اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، پھر اس پر بھی آپ نہ رکی، آپ نے کہا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، پردے میں پردہ تو ہو گیا ہے، یعنی میں نے اہتمام تو کروا دیا کہ لکڑی لگا کے اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالنا تاکہ میری میت میرے جسم پر، کفن پر کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن دوسرا میں اہتمام یہ کروانا چاہتی ہوں رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میری چارپائی پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ عفت معابی تھی، یہ حیا کا تقدس تھا، یہی تو وجہ تھی۔ اس حیا کو ساری زندگی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سنبھال کے رکھا ہے، تو اس کا اعزاز اللہ قیامت کے دن کیا دے گا؟ بڑے مجمع کے اندر بزم معاشر میں اعلان ہوگا، اے معاشر میں آنے والوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزرنے لگی۔ اول آخر، پہلے والے بعد والے جتنے ہوں گے اللہ کے حکم سے سب کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی جس وقت آپ کی سواری گزرے گی جنت کی طرف۔ یہ کتنا بڑا اہتمام ہے، کتنی بڑی۔ تو ہم نے کلمہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے، تو مسلمان عورتوں کو نا اپنا رخ فاطمہ زہرا کی طرف کرنا چاہیے، حضور کی بیٹیوں کی طرف، حضور کی بیویوں کی طرف، حضور رحمت عالم کی صحابیات کی طرف۔ ہماری عزت یہ ہے۔ تو حدیث کو ہم ذرا مکمل سماعت کرتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ میرے محبوب نے بیان فرمایا، جس عورت کو بالوں سے لٹکایا گیا تھا بے پردہ عورت تھی، بال غیر محرم مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا جو عذاب تھا اسے بیان فرمایا وَأَمَّا الْمُعَلَّقَ بِلِسَانِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِي زَوْجَهَا۔ جن عورتوں کو زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا ان کا جرم کیا تھا؟ دنیا کے اندر وہ اپنی زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو اذیت دیتی۔ دیکھیے عورتوں کو ڈنڈے کے ذریعے قابو نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ میں نہیں کہتا، یہ رسول اللہ کی حدیث کہتی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اگر تم اسے سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی۔ کوئی ڈنڈے سے، کوئی مار سے، کوئی دہشت سے کہ میں عورت سیدھی کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سورج الٹی طرف سے نکل سکتا ہے، آمنہ کے لال کی زبان کی نکلی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، وہ نتیجہ ہے۔ اچھا عورت اگر مار سے یا غصے سے سیدھی نہیں ہو سکتی تو پھر کیسے ہوگی؟ میں کہتا ہوں اس کا حل زبردست یہ ہے، عورت کو اٹھا کے مدینے والے کی کچہری میں پیش کر دو۔ یہ بتاؤ نا عورت کو